ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی بھی معاشرے کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا معاشرہ ہے، وہ اچھا معاشرہ ہے یا برا معاشرہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ جو معاشرہ ہے وہ اپنے عورتوں، بوڑھے لوگوں، بچوں اور اقلیت یعنی مائنارٹیز کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اگر تو وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ ایک اچھا معاشرہ ہے، اور اگر وہ ان جو اینٹیز ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ ایک برا معاشرہ ہے۔ آپ لوگوں نے اخباروں میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا کہ باپ نے غیرت میں آ کر یا غیرت کے نام پہ اپنے بیٹی کا قتل کر دیا، لیکن آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی بیٹی نے غیرت پہ آ کے اپنے باپ کا قتل کر دیا جب وہ وہی حرکتوں میں ملوث پایا گیا جس کی وجہ سے بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت دفعہ اخباروں میں سنا ہوگا کہ بھائی نے غیرت میں آ کے اپنی بہن کو قتل کر دیا، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بہن نے غیرت میں آ کے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ کسی باپ نے غیرت میں آ کے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ رویہ کس لیے ہے؟ اس رویے کی بنیاد ہے صرف کمزور ہونا۔ یہ جو میں نے آپ کو ایک کہاوت میں بتائے تھے 4 لوگ، یعنی بزرگ، خواتین اور بچے اور مائنارٹیز، یہ کسی بھی معاشرے کا بظاہر سب سے کمزور ایک ایلیمنٹ ہے یا ایک طبقہ ہے، لیکن جو معاشرہ اپنے سب سے کمزور طبقے کو پروٹیکٹ کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے، ان کو زندگی کی ہر سہولت دے سکے تو وہ سب سے اچھا معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو 9 اور 10 سپٹمبر کی رات کو لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ جو ایک انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے ایک خاتون کے ساتھ، اس کے اوپر یہ جو شہر ہے لاہور، اس کا جو سینئر موسٹ پولیس آفیسر ہے، آپ اس کا بیان پڑھ لیں۔ اس پولیس آفیسر نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ یہ جو ریپ کا واقعہ ہوا ہے، اس کی 3 وجوہات انہوں نے بتائی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رات کو بغیر کسی مرد کے اکیلے سفر کیا بچوں کے ساتھ۔ دوسرا اس کا جرم انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس عورت نے جی ٹی روڈ کی بجائے موٹر وے پہ جانے کو ترجیح دی۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی کہ اس عورت نے گاڑی چلانے سے پہلے یا اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے پیٹرول چیک نہیں کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے، یہ آپ کے معاشرے، آپ کے ملک میں اتنے بڑے شہر کا جو چیف ہے وہ کیوں یہ ڈسکرائب کر رہا ہے؟ یہ ریفلیکشن ہے ہمارے پورے معاشرے کی کہ ہم نے کمزور کو ہمیشہ قصوروار ٹھہرانا ہے۔ آپ کو پتا ہے 9 اور 10 کی جو درمیانی رات تھی موٹر وے پہ بچوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کو مارا پیٹا گیا، اس کے ساتھ ہر قسم کا تشدد رکھا گیا، اور یہ سب کچھ ہوا اس معاشرے کے بہت سارے افراد کے درمیان۔ تو اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ بنیادی طور پہ میرا آپ کو سائنٹیفکلی یہ بتانا ہے کہ کیسے سائنس نے مدد کی ہے کہ صرف 72 آورز یا 3 دن کے اندر اندر اس قابل ہوا ہے ہمارا یہ جو پورا سسٹم ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ یہ جو بیسیکلی ٹیکنیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے فنگر پرنٹنگ۔ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 2 چیزیں انوالو ہے، ایک ہے ڈی این اے اور ایک ہے فنگر پرنٹنگ، کیونکہ اس ٹیکنیک سے پہلے جو ہمارا مختلف انویسٹیگیٹو سسٹمز ہوتے ہیں وہ فالو کرتے تھے فنگر پرنٹس کو یا ہاتھوں پہ جو ہماری انگلیوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ اتنے یونیک ہوتے ہیں کہ یہ 2 انسانوں کے نہیں ملتے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان میں غلطی کا ڈر تھا۔ لیکن 1984 کے بعد سے 10 سپٹمبر 1984 کے بعد سے دنیا میں ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا تھا کہ جس سے تقریباً 100% کانفیڈنس کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی جرم اگر ہوا ہے تو وہاں پہ جرم کرنے والے کون کون موجود تھے۔ ان خاتون کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو جنہوں نے یہ کیا تھا، جیسے کہ اب 2 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے، ایک کا نام عابد علی ہے اور ایک کا نام وقار الحسن شاہ ہے۔ ان میں سے جو عابد علی ہے اس نے کیونکہ یہ خاتون گاڑی میں بیٹھی تھی
انہوں نے شیشوں کو لاک کیا ہوا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ تھیں، یہ اپنی جو ریلیٹیوز ہیں ان کو کال کر چکی تھیں، یہ اس معاشرے کو بھی کال کر چکی تھی، یہ موٹر وے پولیس کو بھی کال کر چکی تھی، یہ پولیس والوں کو 15 پہ بھی کال کر چکی تھی، لیکن کیونکہ کسی کے گھر کی اپنی خاتون نہیں تھی، اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس معاشرے کی ریفلیکشن یہ ہے کہ جو کمزور ترین طبقہ ہے اس پہ آپ نے وہی کرنا ہے جو جنگل میں ہوتا ہے، یعنی ظلم۔ تو جب کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا تو اس دوران یہ دو لوگ وہاں پہ آتے ہیں، ان میں سے جو یہ عابد ہے یہ گاڑی کا شیشہ توڑتا ہے۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ یہ خاتون کو مجبور کریں کہ شیشہ کھولیں، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے وہ دکھایا، لیکن وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، فرانس سے آئی تھیں 10 سال کے بعد، اور ان کو پتا تھا کہ ابھی کیا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ان کو اندازہ ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے شیشہ توڑا ہے اس نے، عابد نے، تو اس کا وہاں پہ بلڈ لگا ہے، اس کا خون لگا ہے، اور یہ وہ بنیاد تھی کہ جس پہ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو فورینزک ٹیمز ہوتی ہیں، جیسے پنجاب فورینزک لیبارٹری ہے، تو اس کی جو ٹیم ہے وہ وہاں سے بلڈ کا سیمپل انہوں نے لیا، اس سیمپل کو لے جا کے لیبارٹری میں انہوں نے تھوڑا پروسیس کیا اور اس میں سے ڈی این اے کو ایکسٹریکٹ کیا۔ جب آپ ڈی این اے کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو باقی سیمپل ہے وہ آپ کے کام کا نہیں ہے، اس ڈی این اے کو آپ رن کرتے ہیں کچھ ٹیکنیک سے، جن میں سے ایک ہے پولیمریز چین ریئیکشن۔ کیونکہ دوستو جو ڈی این اے ہے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، تو یہ ہمارے ہر سیل کے اندر موجود ہے، یہ ہمارے ہر بایولوجیکل سیل، جس میں تھوک ہے، جس میں خون ہے، جس میں جلد کا کوئی پورشن ہے، جس میں سر کے بال، کہیں کے بھی بال ہیں، جس میں یورین سٹول کا سیمپل ہے، جس میں سیمن کا سیمپل ہے، ان سب کے اندر جو سیلز ہیں، اور پورے جسم کے ہر سیل کے اندر ہمارے ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے ڈی این اے، جو کہ بیسیکلی کروموسوم کا ایک مجموعہ ہے، جس کے اندر جینز ہیں، جس کے اندر بیسز ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو 99% ہوتا ہے یہ تمام لوگوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن وہ جو 1% ہے وہ ڈی این اے کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویریبل نمبر ٹینڈم ریپیٹس، اور یا پھر اس سے بھی اگر ایک چھوٹا ہے وہ ہے شارٹ ٹینڈم ریپیٹس۔ تو یہ جو ایس ٹی آرز یا جو ویریبل نمبر ٹینڈم ریپیٹس ہیں، ان کو یہ ہر انسان میں اتنے یونیک ہیں کہ دو انسانوں کے نہیں ملتے، سوائے وہ ٹوینز یا وہ جڑواں بچے جن کو ہم مونوزائگوٹک ٹوینز کہتے ہیں۔ تو آپ کے اپنی فیملی سے کسی حد تک مماثلت ہو سکتی ہے، کسی حد تک آپ کے اپنی پیرنٹ سے ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کے باقی لوگوں سے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈی این اے کا یہ خاص حصہ۔ اور پی سی آر کیا کرتا ہے کہ پی سی آر اس حصے کو علیحدہ کر کے ایمپلیفائی کرتا ہے، یعنی یہ جو پی سی آر کی ٹیکنیک ہے یہ 2 گھنٹے سے کم ٹائم کے عرصے میں 10 لاکھ سے زیادہ کاپیز اس کی بنا سکتی ہیں۔ اور جب یہ چھوٹا حصہ جو ہر انسان میں یونیک ہے، یہ اتنا اس کو ایمپلیفائی کر لیں، بڑا کر لیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک فنگر پرنٹ آ گیا ہے، ڈی این اے پرنٹ آ گیا ہے۔ اب اس ڈی این اے پرنٹ کو آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کمپیوٹر میں جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے ڈی این اے کا ڈیٹا بیس، آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور کمپیوٹر بہت جلدی اس کو پروسیس کر کے دیکھتا ہے کہ جتنے بھی پہلے سیمپلز پاکستان کے ڈیٹا بیس میں موجود ہیں کیا کسی سے یہ میچ کرتا ہے، اور اگر میچ کر جائے تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ جو بلڈ ہے یہ فلاں شخص کا ہے جس کا پہلے بھی ماضی میں سیمپل لیا گیا تھا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو آپ یہ جو ڈی این اے کا آپ کے پاس پرنٹ ایک آ چکا ہے، آپ اس کو محفوظ کرتے ہیں اور اس علاقے کے وہاں سے گزرنے والے مختلف لوگوں کے جتنے بھی مشکوک لوگ ہیں سب کے بلڈ سیمپلز لیتے ہیں اور ان کا بھی ایسے ہی ڈی این اے انالیسس کرتے ہیں اسپیسیفک پورشنز کا، اور جب آپ ان کو میچ کرتے ہیں تو جو 2 سیمپلز میچ ہو جاتے ہیں یا کوئی ایک سیمپل اس کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اس وقت وہاں پہ تھا اور یہ بلڈ یا کوئی بھی جو میں نے مختلف بتائے ہیں کہ سیمپلز لیے جا سکتے ہیں یہ اس کا حصہ ہے۔ اور یہی ہوا اس عابد کے ساتھ۔ 2013 میں بھی اس نے جو ہمارے معاشرے کا کمزور ترین طبقہ ہے، 2013 میں فورٹ عباس کے علاقے میں اس نے ماں اور بیٹی کا ریپ کیا، ان کے یعنی کہ جو خاتون تھی اس کے خاوند کے سامنے اور بیٹی کے باپ کے سامنے، کیونکہ اس کو باندھنے کے بعد۔
اور کیونکہ آپ کا معاشرہ ساتھ چلتا ہے ان لوگوں کے جو طاقتور ہوں کسی بھی طرح سے، وہی ہوا کہ 2013 کے ایک ایسے مقدمے میں جہاں پہ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس شخص نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک ماں اور بیٹی کے ساتھ ریپ کیا ہے، تو یہ مجرم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ایک اچھا کام یہ ہوا کہ وہاں پہ اس کا ڈی این اے کا سیمپل لیا گیا اور وہ حصہ بن گیا پنجاب فورینزک لیب کا۔ کیونکہ دوستو پنجاب فورینزک لیب کا قانون پاس ہوا تھا 2007 میں اور 2009 سے یہ ایکٹیو ہے۔ تو جیسے ہی یہ میچ ہوا تو اس کے بعد جو ہے پھر اب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سائنس کی ایک ٹیکنیک کی مدد سے 2 ایسے مجرموں کی تشخیص سامنے آ گئی ہے جس کو اب ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر سائنس کو اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کریں گے تو یہ آپ کے بہت سارے مسائل حل کرے گی۔ پچھلے دنوں اسلام آباد سے ایک صحافی کا اغوا ہوا، لیکن کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ سے کڈنیپ ہوئے تھے جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے، تو سب نے دیکھا کہ کتنے پریشر کے بعد وہ بہت جلدی واپس آ گئے۔ اور آپ دیکھیں زینب قتل کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جو ڈی این اے تھا، فائنلی جو میچ ہوا تھا وہ ڈی این اے کے میچ ہونے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ مجرم جو ہے وہ عمران ہی ہے۔ دوستو یہ 1984 میں اس کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ انگلینڈ کا ایک علاقہ ہے لیسٹر شائر، وہاں کی یہ کاؤنٹی ہے، وہاں سے یہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ ایک سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ایلک جیفری ہے، تو ان کی لیب نے یہ کیا تھا کہ سب سے پہلے اپنی اس نے ایک اسسٹنٹ ایک لڑکی تھی، تو اس نے اس کا ڈی این اے انالیسس کیا تھا اس کے پیرنٹس کے ساتھ۔ تو یہ جو ویریبل نمبر ٹینڈم ریپیٹس ہیں یہ بہت زیادہ میچ ہوئے تھے، تو اس کو کامیابی ملی تھی کہ آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کسی چیز سے کوئی ریلیٹڈ ہے یا نہیں ریلیٹڈ ہے۔ تو وہاں پہ پھر ایک واقعہ ہوا کہ اسی کاؤنٹی کا ایک گاؤں ہے، نوربرو کے نام سے ہے، تو وہاں پہ 2 جو بچے تھے ان کا قتل ہوا، ایک کا 1983 میں ہوا اور ایک کا 1986 میں ہوا، لیکن قاتل کا نہیں پتہ چل رہا تھا۔ اور وہاں پہ ایک شخص کو پولیس نے، جیسے ایک روایتی انداز ہوتا ہے، مار پیٹ کے بعد یہ کنفیس کروا لیا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ لیکن اس وقت وہاں پہ ایک بڑے مشہور ڈیٹیکٹیو تھے ڈیوڈ بیکر، تو انہوں نے ایک پلان کیا۔ انہوں نے یہ جو سائنٹسٹ ہیں جن کو اب جو ہے نائٹ ہوڈ ملا ہوا ہے، سر انہیں کہتے ہیں ایلک جیفری، ان کے ساتھ مل کے 5000 جو لوگ تھے گاؤں کے، ان کا بلڈ سیمپل لیا اور اس کو رن کیا اس کے اگینسٹ جو ان کو بلڈ ملا تھا اس جگہ سے جہاں پہ بچوں کا قتل ہوا تھا ایک کر کے۔ لیکن کسی کے ساتھ وہ میچ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر ان کو پتا چلا کہ ایک جو شخص ہے اس نے جس کا نام کولن ہے، اور اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ کولن نے اپنا جو سیمپل کی بجائے اس نے وہ ایک بیکری میں کام کرتا تھا اس گاؤں کی، اس نے اپنے کولیگ کو پیسے دیے، ڈرایا دھمکایا اور اپنا بلڈ سیمپل کی جگہ پہ اس کو کھڑا کر دیا اور اس کا سیمپل گیا۔ لیکن ان کے ایک اور جو کوورکر نے جب یہ بات پولیس کو بتائی تو پولیس نے اس بندے کو اریسٹ کیا، کولن کو، اور اس کا جب بلڈ سیمپل لیا گیا اور ڈی این اے انالیسس ہوا تو وہ اس بلڈ سے میچ کر گیا جو کہ وہاں پہ موجود تھا جب بچوں کا قتل ہوا۔ تو اس کے بعد وہ اریسٹ ہوا اور یہ پورا کیس جو ہے پھر، اور وہ جو شخص جو پہلے ہی پکڑا ہوا تھا اس کو رہا کیا گیا کیونکہ اسے ڈی این اے کا بہت فائدہ ہوا۔ تو 1987 کے بعد جب دنیا نے دیکھا کہ یہ بہت زبردست ٹیکنیک ہے تو یہ کمرشل بنیادوں پہ پھر پوری دنیا میں پھیل گئی، ورنہ اس سے پہلے صرف یہ جو لیبارٹری تھی یہ ٹیسٹ کیا کرتی تھی۔ تو سائنس جو ہے وہ آپ کی مدد کر سکتی ہے مختلف طریقوں سے، چاہے وہ میڈیکل کا ہو، چاہے وہ انویسٹیگیشن ہو مختلف یعنی کرائمز کی۔ تو لیکن جو اس میں بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہمارے معاشرے میں رویے تبدیل نہیں ہوں گے اور وہ تمام لوگ جو اس طرح کے کرائم کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ایک سائنٹیفک اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امیگڈیلا، یہ آپ پکچر میں دیکھیں، اس کے اندر ہوتا ہے ہمارا خوف کا عنصر۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ آپ سڑک کراس کرتے ہیں تو آپ اندھا دھند نہیں سڑک کراس کرتے، یہ امیگڈیلا آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو آپ کو ہٹ کرے گی گاڑی اور آپ یا زخمی ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ تو ہم بہت کچھ نہیں کرتے اس امیگڈیلا کے اندر موجود فیئر فیکٹر کی وجہ سے۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ تمام لوگ جن کو کبھی فالج ہو جائے اور یہ حصہ ان کا متاثر ہو جائے
उन लोगों को आप शेर के पिंजरे में बिठा दें, वो भागेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर से खौफ खत्म हो चुका होता है। ये जो मुजरिम होते हैं, जो कत्ल करते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, ये तमाम वो लोग होते हैं जो साइंस ने साबित किया है कि इनका ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और मेरा ये बात करने का मकसद है कि आप इनको नहीं सुधार सकते, आप इनको मुआशरे का हिस्सा नहीं बना सकते। आप लोगों को दो काम करने हैं सिर्फ। अगर तो आप वेस्ट की तरह एक डेवलप्ड सोसाइटी हैं, आपके पास बहुत पैसा है आपके मुल्क के साथ, तो आप इनको सजाएं दें और आप इनको जेलों में रखें जिंदगी भर के लिए। ये इस काबिल नहीं है कि ये मुआशरों में आए, और वहां पे इनको खाने भी खिलाएं, बाकी भी जो इनके राइट्स होते हैं वो दें। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे गरीब मुल्क है, ऐसा मुल्क है जो मुजरमों को बहुत अरसा तक नहीं रख सकता, तो उसके पास फिर आगे दो ऑप्शन हैं। या तो एक स्पीडी जुडिशियल सिस्टम आपका हो जो इन लोगों को हैंग करे और इनको दफना दे, जैसे इमरान को किया था जब वो ज़ैनब कत्ल केस में। और दूसरा फिर वही ऑप्शन बचता है जो इस केस में होता हुआ नजर आ रहा है, यानी फेक पुलिस इनकाउंटर। तो दोस्तों, ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन उस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, जिसका बहुत ज्यादा आजकल आप सुन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है थोड़ा सा आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया।